تو اللہ کی وہ نعمتیں جو اس پر اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں، بعض اوقات ان سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شوگر کے مرض سے پناہ مانگنی بھی چاہیے، اور انسان کے جسم میں یہ بیماری کا موجب بنتا ہے، اور ایک بیماری دوسری بیماری کو پھر انسان کا جسم بعض اعضاء کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بہت اہم ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی تھی، طاقت بھی عطا فرمائی تھی، اور ایک نبی میں دنیا کے 40 جنت کے مردوں کی طاقت ہوتی ہے اور دنیا کے 4000 مردوں کے برابر قوت طاقت ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحت مندی میں تھے، یہاں تک کہ 63 سال کی عمر میں بھی آپ کے داڑھی مبارک کے چند بال سفید ہوئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی اور آپ بالکل صحت مند تھے۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 کام اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا۔ جب طب نبوی علامہ ذہبی کا میں نے ترجمے پہ کام شروع کیا تو میں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور اس کا مسودہ میں ہی مکہ مکرمہ کی لائبریری سے فرسٹ ٹائم ورلڈ میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اور وہ کسی زبان میں ترجمہ نہیں تھا، عربی مسودہ میں نے لیا، اس کی کاپی بڑی مشکل سے ملی، اور میں نے اس کی فوٹو کاپی وہاں سے کرائی، پھر لے کر آیا، اب تو چھپ چکی ہے الحمدللہ، ہمارے یہاں بھی ملتی ہے۔ تو اب اس کا ترجمے پہ غور کرنے سے 2 چیزیں پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک کدو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ کدو شوربے میں بناتے تھے اور گوشت ساتھ بنا لیتے، یا کوئی بھی چیز بنتی ہے اگر، تو کدو کو سالن میں تلاش کیا جاتا تھا اور چن چن کے آپ کھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام بھی نبی کریم علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے کدو کو بڑے شوق سے ذوق سے کھاتے تھے، اولیاء اللہ بھی کھاتے ہیں، اور آج تک معمول ہے امت کا یہ۔ تو کدو کھانے والا جو کثرت سے کھاتا ہے اس کو اللہ رب العزت جو ہے شوگر کے مرض سے بچا لیتے ہیں۔ ابھی شوگر ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ پہلے معمول بنا لیں، کدو کو بڑے ذوق سے کھائیں، شوق سے کھائیں، تو آپ کو کدو کی بدولت جسم سے وہ فاسد مادے، وہ جو بیماری کا باعث بنتے ہیں، لبے کو خراب کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوڑتے تھے، واک بھی کرتے تھے، یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، یہاں تک کہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ پہلی دوڑ میں سیدہ عائشہ آگے نکل گئی، آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ دوسری بار چند عرصے بعد دوڑ لگائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، نبی علیہ السلام آگے نکل گئے، اور آپ نے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا پتہ یہ چلا کہ آپ دوڑ لگانا یا دوڑنا یا واک کرنا یہ خلاف شرع یا ولایت کے منافی نہیں ہے، ورنہ نبوت یہ کام کیوں کرتی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی عادت تھی عصر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے مسجد نبوی سے پیدل نکلتے تھے، اور جو عمرے پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے باب فہد سے مسجد نبوی کے آپ باہر نکلیں تو جبل احد کی طرف ڈبل روڈ جا رہی ہے، اب وہ کتنے کلومیٹر ہے آپ نوٹ کریں، جبل احد جو ہے کتنا دور ہے، گاڑی پہ جاتا ہے انسان، پیدل ہم جا ہی نہیں سکتے۔ ہم دیکھنے میں چاہے وہ کتنا یہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے باب فہد سے، لیکن نہیں، وہ پیدل چلتے چلتے ہم تو عشاء میں جا کے پہنچیں گے، ہمارا چلنا ایسا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد وہاں سے پیدل چلتے تھے اور سیدھے جبل احد جاتے تھے، حضرت حمزہ اور 70 شہداء کے مزارات پہ وہاں دعا کرتے تھے، اور پھر واپس آ جاتے تھے، اور واپس آنے کے بعد کافی دیر کے بعد مغرب ہوتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم السبت ہفتے کے دن آپ کا معمول تھا کہ آپ مسجد نبوی سے پیدل جاتے تھے قباء مسجد، اور وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے تھے۔ فرمایا جو ہفتے کو قباء مسجد جائے گا اور 2 نفل پڑھے گا اور پیدل جائے گا، وہ گاڑی پہ بھی جا سکتا ہے لیکن پیدل نبی علیہ السلام جاتے تھے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھیے حضور وہاں سے ہم قباء بھی نہیں جا سکتے، پیدل جا سکتے ہیں لیکن ہماری ہمتیں نہیں ہیں، اپنے آپ کو آسائشوں کا عادی بنا لیا ہے، کوئی شوگر نہ ہو تو کیا ہو، چلنا نہیں ہے، واک نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، چکن کھا رہے ہیں اور یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں دبا کے، پھر شوگر ہی تو ہوگی، دعوت خود دے رہے ہیں، چلنا پھرنا کوئی نہیں، حرکت کوئی نہیں، مشقت کا کام کوئی نہیں، مجاہدے کا کام کوئی نہیں، اور اپنے آپ کو بستر پہ لٹایا ہوا ہے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن سیٹوں پہ ہی رہتے ہیں، تو گاڑی کی سیٹ، دفتر کی سیٹ، گھر کا بیڈ، بس اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ تو ہمارے نبی پیدل کتنا چلتے تھے آپ دیکھیں، بخاری شریف سے ترمذی تک، مسند احمد تک، جم الفوائد تک، کنز العمال تک، اب مستدرک حاکم تک حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ہمارے نبی کا یہ معمول تھا۔ اب آپ مسلمان سوچے کہ جو نبی پیدل یوں چلتا ہے، جو غار ہرا میں پیدل جاتے تھے، کہاں سے؟ بیت اللہ سے، آپ بیت اللہ سے غار ہرا جا سکتے ہیں؟ یہاں تو عمرے والا شور کر دیتا ہے اوہ اتنے دور میری رہائش کہاں پر، کبری دوسری جو ہے 1 کلومیٹر دور اگر رہائش مل جائے تو ہم سانپ سونگ جاتا ہے، 1 کلومیٹر کیسے چلیں گے؟ اور حضور علیہ السلام ہم جب غار ہرا میں نیچے سیڑھیوں سے اوپر نہیں جا سکتے، میں ایک بار گیا ہوں خالی، اب ہمت ہی نہیں ہوئی اس کے بعد جانے، اور ہمارے نبی اپنے گھر سے بیت اللہ سے آپ پیدل جاتے تھے اور ساری پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے، وہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، اب تو کاٹ دی ہیں، 52 پہاڑیاں کاٹی ہیں مکے میں، 52 نفق ہے، نفق وہ سرم کو کہتے ہیں 52۔ اب 1-2 پہاڑیاں چڑھتے چڑھتے پھر غار ہرا کی پہاڑی پیدل جاتے تھے، پھر نیچے پیدل آتے تھے، تو اس لیے آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ پیدل چلنے والے کو، کدو کھانے والے کو
لیکن اللہ نے اب شوگر سے بچاؤ کا یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. میں آپ کو اصل چیز بتائی. آپ پیدل چلیں, واک کریں, کدو شوق سے کھائیں, سبزیاں شوق سے کھائیں, آپ دیکھیں کوئی شوگر نہیں ہوگی. اگر ہائی بھی ہے تو ڈاؤن ہونا شروع ہوگی, لیول آ جائے گا, آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ڈاکٹروں کی دوائیوں سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ دیں. پھر ایک آیت کریمہ قرآن حکیم کی ہے, وہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. وہ شوگر کے مرض کے لیے بہت ہی جامع بہترین آیت ہے. سب سے بہترین ہے دو چیزوں پہ اس کو دم کر کے کھانا پینا. آپ آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب اس آیت کریمہ کو آپ نے 33 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے بھنے ہوئے کالے چنوں پر, اور کدو کا جوس نکال کے چاہے ایک کپ کی آدھا کپ ہی کیوں نہ ہو اس پہ دم کریں, اور وہ کپ نہار میں صبح پی لیا کریں, واک کریں, اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ چنے دن میں کھاتے رہیں تھوڑے تھوڑے, روزانہ یہ دم کریں. اللہ اس سے آپ کو تقویت دے گا, قوت دے گا, مرض کو ختم کرے گا. آپ چند عرصہ یہ کر لیں, چند دن 2-3 ہفتے کر لیں, آپ دیکھیے گا اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو 40 دن کے بعد جسم نحیف ہو چکا تھا, گل چکا تھا, تو آپ کو کدو کے بیلوں پہ اللہ نے مچھلی کے ذریعے پھینکوایا, اور کدو کے بیل کے اوپر بھی ایسی تاثیر ہے کہ وہ جسم میں طاقت کا ذریعہ بنتی ہے. تو نبیوں نے کدو کھائے ہیں, نبیوں نے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ, قرآن میں ہے یونس کا کدو کا بیل, تو نبیوں نے کدو کھائے ہیں. کدو میں کچھ ہے تو نبیوں نے کھائے نا, طاقت کوئی ہے, اور پھر دیسی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے, دیسی کدو کھاد کے بغیر والا. اب آپ دیکھیے اس آیت کو, آیت کا ایک ترجمہ دیکھیں. تو آپ عام روٹین پہ آیت سنتے ہیں, یہ اس کی اصل ترجمہ کیا ہے؟ ربی وقل, وقل کا لفظ ہے پہلے, وقل ربی, اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ربی ادخلنی, اے اللہ مجھے داخل کر دے, مجھے داخل کر دے. نبی آپ فرمائیں, حضور سے کہا مدخل صدق, اچھے طریقے سے داخل کر مجھے, اور واخرجنی, اور مجھے باہر نکال, مخرج صدق, بہت اچھے طریقے سے. فرمایا قبر میں داخل کر اچھے طریقے سے, اور حشر میں اٹھا اچھے طریقے سے. ایک معنی یہ کیا ہے مفسرین, امام راضی نے, ایک علامہ علوسی نے معنی کیا, انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں اچھے طریقے سے لا, اور دنیا سے اچھے طریقے سے اٹھا. اور ایک معنی کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے اللہ آپ سے کہلوا رہے ہیں میرے نبی, آپ کہیں مجھے مدینے میں اچھے طریقے سے داخل کر, اور مکے سے اچھے طریقے سے باہر نکال. اب یہ معنی سارے بنتے ہیں, بہت سے معنی ہیں اس کے, جو میں لمبا ٹائم اس پہ گزر جائے گا. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَدْخِلْنِي, پہلے کہا مُدْخَلَ صِدْقٍ, یعنی مجھے اچھے طریقے سے داخل کر, اچھے طریقے سے باہر نکال. اب اللہ صحت کے ساتھ تو اچھے طریقے سے مجھے دنیا میں لایا ہے, تو مجھے دنیا سے بھی اچھے صحت مند طریقے سے اٹھا. یہ معنی بھی اس کا بن گیا. اب دیکھیں نا, جب انسان کو شوگر ہوگی تو وہ بالکل جسم کمزور ہو جاتا ہے, اندر سے دیکھنے میں طاقتور موٹا تازہ ہوگا, لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے. تو یہ آیت کہتی ہے کہ اے اللہ جیسے اچھے طریقے سے لایا ہے, ایسے اچھے طریقے سے مجھے دنیا سے اٹھانا بھی, تو صحت مندی مجھے عطا فرما دے. پھر جسم کمزور ہو گیا نا. شوگر میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ جسم, اس کے اندر مقابلے کی قوت نہیں ہوتی بیماریوں کے. خون بہہ رہا ہے, زخم لگ گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جسم میں کوئی اور نقصان ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہ جو ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو اگلا جملہ آخری کیا ہے اس آیت کا, وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اے اللہ تو بنا دے میرے لیے سلطانہ, مددگار, سلطانہ میرے ساتھ چلنے والے, نصیرہ نصرت کرنے والے. اب یہ سارے معاملات کو تو میرے لیے مددگار بنا دے, معاونین بنا دے. اب یہ دعا انسان جب کرتا ہے, پھر اب یہ ترجمہ میں نے آپ کو جو بتایا اس انداز میں, اب یہ آپ نے پہلے نہیں غور کیا ہوگا, ایسے ہی پڑھتا ہے مسلمان طوطے کی طرح. طوطے کی طرح نہیں پڑھنا, سمجھ کے پڑھنا ہے, پتہ چلے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. اب پھر آپ جب کہیں گے اے اللہ صحت مندی کے ساتھ لا, صحت مندی کے ساتھ اٹھا, اور میرے لیے یہ سلطانہ, یہ مددگار ایسے بنا دے, ماحول ایسا بنا دے, نصیرہ جو میری طاقت کا باعث بنے. تو میری خوراک پہ دم کریں گے, یا اللہ یہ میری طاقت کا باعث بنے. جس چیز پہ دم کریں گے اس کا معنی ہے کہ یا اللہ اس کو میرے لیے قوت کا باعث بنا دے. وجعلنا, اب جب یہ آپ کہیں گے, پھر وہ چنوں پہ دم کریں گے, کدو پہ دم کریں گے, چاہے پانی پہ دم کریں گے, اللہ آپ کے لیے قوت کا باعث بنائے گا. یہ آیت جو کہا جاتا ہے شوگر کے لیے سب سے بہترین آیت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر معنی کے اعتبار سے یہ تمام الفاظ ہیں, اور تمام معنی جو ہے وہ انسان کو ظاہری باطنی قوت پہ دلالت کرتا ہے. تو اس لیے جب اس طرح اس کو پڑھیں گے آپ, انشاءاللہ آپ کے جسم میں قوت آئے گی. اور ویسے بھی نقاہت فیل ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی چیز پہ دم کر کے یہ کھا لیں, پی لیں, یا اللہ آپ کی قوت کا باعث بنا. آپ کھانے پہ دم کر کے کھائیں, اس کھانے میں آپ کے جسم میں طاقت کا باعث بنائے گی. اس کھانے کو کسی چیز پہ ہی دم کریں گے, یا چاہے ایک بار ہی دم کر لیں, تو اب کسی چیز پر بھی تو آپ وہ کھائیں گے تو وہ قوت بنے گی آپ کی. تو اللہ اس میں سے ضرر چیزیں نکال دے گا, اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.